پھر حقوق العباد سے متعلق سوالات. قیامت کے دن لوگوں کے درمیان سب سے پہلے قتل کے مقدمات کا فیصلہ ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مقتول کو اس حال میں لایا جائے گا کہ اس نے اپنا سر دائیں یا بائیں ہاتھ سے پکڑ رکھا ہوگا اور اس کے زخموں سے خون رس رہا ہوگا. وہ کہتا ہوگا اے میرے رب اس سے پوچھ اس نے مجھے کیوں قتل کیا، یعنی قاتل نے کیوں قتل کیا. اسی طرح دیگر حقوق العباد کا سوال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل قیامت کے دن فرمائے گا اے ابن آدم میں بیمار ہوا تو نے میری عیادت نہ کی. وہ کہے گا اے میرے رب میں تیری عیادت کیسے کرتا حالانکہ تو رب العالمین ہے. اللہ فرمائے گا کیا تو نہیں جانتا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا اور تو نے اس کی عیادت نہ کی؟ کیا تو نہیں جانتا کہ اگر تو اس کی عیادت کرتا تو تو مجھے اس کے پاس پاتا؟ اے ابن آدم میں نے تجھ سے کھانا مانگا لیکن تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. وہ کہے گا میرے رب میں تجھے کیسے کھانا کھلاتا حالانکہ تو رب العالمین ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو نہیں جانتا کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا اور تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا؟ کیا تو نہیں جانتا کہ اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا؟ اے ابن آدم میں نے تجھ سے پانی مانگا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. وہ کہے گا میرے رب میں تجھے کیسے پانی پلاتا حالانکہ تو رب العالمین ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا لیکن تو نے اس کو نہیں پلایا. اگر تو اسے پانی پلاتا تو تو مجھے اس کے پاس پاتا. یہ عجیب سا نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ کو پانی پلانا اور اللہ تعالیٰ کو کھانا کھلانا، اور یہ اتنی خوبصورت بات، حیرت ہوتی ہے نا. کبھی ہم نے سوچا کسی کو دیتے ہوئے کہ اللہ کو دے رہے ہیں؟ بلیو می اگر آپ کسی کو بھی کچھ چھوٹی سی بھی چیز دیتے ہوئے نا اس بندے کو جو سامنے ہے نا اسے بھول جائیں یہ کون ہے، ٹھیک ہے، اور آپ امیجن کریں بس میں اپنے رب کو دے رہی ہوں. دنیا میں بھی دینے کی خوشی آپ کی دوبر ہو جائے گی، اور یہ تو آپ توقع ہی نہیں رکھیں گے وہ مجھے کچھ دے. اچھا دے کے بھی ہمیں خوشی کیوں نہیں ہوتی؟ کیوں نہیں ہوتی دے کے بھی خوشی؟ کیونکہ جس وجہ سے دیتے ہیں وہ پوری نہیں ہوتی، وہ مقصد نہیں پورا ہوتا. اب آپ دیکھیں لوگوں کے پاس رشوت دینے کے لیے ہزاروں روپے ہیں، غریب کو کھلانے کے لیے ایک روٹی کا ٹکڑا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ رشوت دے کے کیا ملتا ہے اور غریب کو دے کے کیا ملتا ہے. لیکن رشوت دینا کس کو ناراض کرتا ہے اور غریب کو دینا کس کو خوش کرتا ہے، اور وہاں سے کیا ملتا ہے یہ پتہ نہیں نا ہم کو، یا پتہ ہے تو ہم یاد نہیں رکھتے. دیکھیں علم وہی ہے نا جو عمل کے وقت یاد آ جائے، باقی تو بس کتابوں میں لکھا رہتا ہے. تو آج گھر جا کر کسی نہ کسی کو پانی پلائیے، یا جہاں بھی آپ ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ سوچئے کہ یہ تو میں اپنے رب کو دے رہی ہوں، کیونکہ اس کے لیے دے رہے نا آپ. اصل ہم گھر میں ایک ڈسکشن کر رہے تھے تو ہم سوچ رہے تھے کہ غریب اور امیر جو طبقہ ہے اس کے درمیان نفرت ختم کیوں نہیں ہوتی، اور اس کی وجہ ہمیں یہ سمجھ آئی کہ گھر میں جو نوکر ہوتے ہیں نا ان کو آپ کی روٹین کا، آپ کی چیزوں کا، ایک ایک چیز کا ہم سے زیادہ پتا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کتنے کپڑے ہیں، ہم کون سے برانڈ کی چیزیں کھاتے ہیں، مطلب ان کو سب کچھ پتا ہوتا ہے. اور نفرت کیسے پیدا ہوتی ہے کہ ہمارے گھر سے بچے جب جاتے ہیں آئس کریم کھانے تو وہ 2500 روپے کی آئس کریم کھاتے ہیں، اور جو نوکر ہے اس کی پے ہی 2000 ہم نے رکھی ہوئی ہے، اور اگر وہ 100 روپیہ یا 200 روپیہ آ کے مانگ لے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ تم نے کیا کرنا ہے. تو وہ پھر سوچتا نہیں ہے کہ میں نے جو 200 روپیہ مانگ لیا اس کے لیے ان کو اتنا مسئلہ ہے، اور مطلب میرے سے یہ پیسے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جب اپنی اسپینڈنگ پر آتے ہیں تو پھر کوئی لمٹ ہی نہیں. کیا وہ انسان نہیں ہے؟ ان کے اندر ہمارے جیسا دل نہیں ہے؟ ان کا امتحان ہو گیا نا محرومی کے ساتھ، اور ہمارا امتحان ہو گیا نعمتوں کے ملنے کے ساتھ. لیکن ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، ہم یہ سوچتے نہیں کہ حساب ہوگا ان کو پا کے کیا کیا. پھر ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. بحیثیت طالب علم کیا ذمہ داری ہے آپ کی؟ خود اپنی ذمہ داری ڈیفائن کر لیجئے، خود لکھیے اپنی ذمہ داریاں، خود لکھیے کہ آپ کس کو ذمہ داری سمجھتے ہیں. کیونکہ جب کوئی ہمیں ذمہ داری دے دیتا ہے تو ہم اس کو بعض اوقات ایکسپٹ ہی نہیں کرتے اور اس کو ذمہ داری سمجھتے ہی نہیں. تو سمپل سوال ہے کہ میری ذمہ داریاں کیا ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو رعیت کا خواہ وہ کم ہو یا زیادہ، اس دن 10 کی بات ہوئی تھی نا، ذمہ دار بناتا ہے، اس سے رعایا کے متعلق قیامت کے دن باز پرس بھی کرے گا. اچھا دنیا میں اگر کوئی بھی نہیں ہمیں پوچھتا، مثلا جس کے تحت ہم کام کر رہے ہیں اس نے ہمیں کبھی نہیں پوچھا کہ تم نے کام کیا یا نہیں، وقت پہ آئے یا نہیں، ذمہ داری پوری کی، تو ہم میں سے کتنے لوگ اتنے امانت دار ہیں کہ
خود ہی ان چیزوں کو پورا کریں، چاہے کوئی پوچھے یا نہ پوچھے. اور اگر کسی کے ڈر سے ہم نے کام کرنا ہے تو پھر وہ تو کیا کام ہوا. یا اس دن کام کرنا ہے جب کسی نے دیکھنا ہے تو اس کا تو کوئی مزہ نہ ہوا. اس نے اپنی رعایا کے بارے میں اللہ کے احکامات کو قائم کیا یا ضائع کیا. یعنی صرف یہ نہیں کہ وہ خاص چیز 2-4 کا پہاڑا یاد کر لیا تو ذمہ داری پوری ہو گئی، بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اللہ کے احکامات، جیسے اگر بچے ذمہ داری ہیں یا گھر کے سرونٹس ہیں یا جو بھی، یا شاگرد ہیں، یا تو اللہ کے احکامات کو قائم کیا یا نہیں کیا. یہاں تک کہ اس سے اس کے اہل خانہ کے متعلق بھی خصوصیت کے ساتھ پوچھا جائے گا. یعنی گھر سے باہر کے بھی ذمہ داری اور گھر کے اندر کی بھی، جو بھی کسی کی ہوگی. کیونکہ ہم سب چلے خواتین ہونے کی حیثیت سے ہم کہہ سکتے نہیں جی ہمارا تو دائرہ کار ہمارا گھر ہے، لیکن ہم کچھ کام اجتماعی طور پہ بھی تو کرتے ہیں نا. کچھ انفرادی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، کچھ اجتماعی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. انفرادی تو ہم سب کو کچھ پتہ ہی ہوتی ہیں کیونکہ وہ ہمارے کام ہے، ہم ہی نے کرنے. اجتماعی کون سی ذمہ داریاں ہوتی ہیں؟ دیکھیے حدیث دوبارہ سن لیجئے، پھر سوچئے آپ گھر سے باہر کس چیز کے ذمہ دار ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو رعیت کا خواہ وہ کم ہو یا زیادہ ذمہ دار بناتا ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں قیامت کے دن پوچھے گا بھی کہ اس نے اپنی رعایا کے بارے میں اللہ کے احکامات کو قائم کیا یا ضائع کیا. یہاں تک کہ اس کے اہل خانہ کے بارے میں بھی خصوصیت سے پوچھا جائے گا. یعنی دونوں طرح پوچھا جائے گا. اہل خانہ الگ بات ہو رہی ہے، اس لیے پھر رعایا الگ ہو گئی، ورنہ تو کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ بھی آ جاتا ہے. اسکول میں ٹیچر جیسے، صرف اسکول یا کوئی اور شعبہ بھی، کسی بھی شعبے کا ذمہ دار یا انچارج جو آپ کو بنایا جاتا ہے. حدیث کے الفاظ پھر دیکھیے، اس نے اپنی رعایا کے بارے میں اللہ کے احکامات کو قائم کیا یا ضائع کیا. اس سوال پہ غور کیجئے کہ مثلا اسکول ٹیچر ہے، اس نے اپنی رعایا کے بارے میں اللہ کے احکامات کو قائم کیا یا ضائع کیا. کیا اللہ کے احکامات اس کی رعایا کے بارے میں ہو سکتے ہیں؟ مثلا عدل رکھنا، فیورٹزم نہ رکھنا. اس میں ایک چھوٹی سی مثال ہے. مثال کے طور پر آپ کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں، مثلا اس میں جس پوزیشن پر آپ ہیں، آپ کے انڈر 10 اور لوگ کام کر رہے ہیں. نماز کا وقت ہوتا ہے، آپ خود تو نماز پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں اور ان کو نہ آپ بلاتے ہیں، نہ پوچھتے ہیں، نہ کہتے ہیں، نہ فکر کرتے ہیں. تو یہ اللہ کے احکامات ہیں نا جو آپ کی رعایا کے بارے میں آپ سے پوچھے جائیں گے. کہ صرف یہ تھوڑی دیکھا جائے گا کہ آپ روز آتے ہیں جناب، روز چیک کرتے ہیں فلانا کام ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. کیا یہ دیکھنا ضروری نہیں کہ وہ اللہ کے احکام بھی آپ کے نیچے والے مان رہے ہیں یا نہیں، یا اس کے لیے آپ ٹائم دے رہے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ بعض اوقات ان کو ٹائم ہی نہیں دیا جاتا وہ نماز پڑھ سکیں. اب سیلز پرسن جھوٹ بول کے اگر چیزیں بیچ رہے ہیں تو کس کی ذمہ داری؟ آپ کی نا، کہ آپ انہیں بتائیں کہ جھوٹ نہیں بولنا. ایک چھوٹی سی مثال ہے. چلیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا سوال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ بندے سے قیامت کے دن سوال کرے گا، حتیٰ کہ یہ بھی پوچھے گا جب تم نے برائی دیکھی تھی تو اس کا انکار کیوں نہیں کیا تھا. جب اللہ تعالیٰ بندے کو اپنی حجت ذہن نشین کرائے گا تو وہ کہے گا اے میرے رب، میں نے تجھ پر اعتماد کیا تھا اور لوگوں سے ڈر گیا تھا. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ پر اعتماد کا مطلب کہ آپ غفور الرحیم ہیں، آپ تو مجھے معاف کر دیں گے، مجھے یقین تھا. لیکن ہم ایک عام جملہ بولتے ہیں، اللہ تو معاف کر دیتا لیکن بندے معاف نہیں کرتے. لہٰذا ہم بندوں سے زیادہ ڈرنے کی جسٹیفیکیشن تلاش کر لیتے ہیں. سنتیں بھی کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ اس کے پیچھے بھی ایک ہی وجہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ حقوق العباد تو جو ہے معاف نہیں کرے گا، حقوق اللہ معاف کر دے. یس، یہ ایک بہت بڑی دلیل دیتے ہیں. اہل قرآن کا حساب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قرآن اور اہل قرآن جنہوں نے اس پر عمل بھی کیا ہوگا ان کو لایا جائے گا. سورۃ البقرہ اور آل عمران ان کے آگے آگے ہوں گی. باڈی گارڈز آگے آگے سفارش کرنے جا رہی ہوں گی. کبھی آپ کو کسی ایسے گروپ میں چلنے کا اتفاق ہوا جس کے آگے آگے پولیس یا فوج جا رہی ہو؟ اور دیکھنے کا تو بہت اتفاق ہوا ہوگا. قیامت کا دن ہے، اہل قرآن آ رہے ہیں اور آگے آگے 2 صورتیں آ رہی ہیں. ایک جگہ پر آتا پرندوں کے جھنڈ کی شکل میں، بادلوں کی شکل میں اور صاحبان کی شکل میں. تو وہ ایک پہچانے جا رہے ہوں گے نا کہ یہ کون سا گروپ آ رہا ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن قیامت کے دن اجنبی انسان کے روپ میں آئے گا اور صاحب قرآن سے پوچھے گا کیا تو مجھے پہچانتا ہے؟ امیجن کریں کہ کوئی شخص ملے آپ کو اور کہے کہ آپ جانتے مجھے؟ آپ دیکھ کے کہیں کبھی دیکھا تو نہیں. تو قرآن مجید کہے گا میں وہی تو ہوں جو تجھے راتوں کو بیدار اور دوپہروں کو پیاسا رکھتا تھا، اور یقیناً ہر تاجر اپنی تجارت کے پیچھے ہوتا تھا، اور میں آج ہر تاجر کو چھوڑ کر تیرے لیے ہوں. پھر اسے دائیں ہاتھ میں بادشاہت اور بائیں ہاتھ میں ہمیشگی دے دی جائے گی. اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جائے گا اور اس کے والدین کو 2 عمدہ پوشاکیں پہنائی جائیں گی. وہ اس قدر بیش بہا ہوں گی کہ دنیا و ما فیہا ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. وہ کہیں گے ہمارے رب یہ پوشاکیں کہاں سے ہیں؟ جواباً کہا جائے گا اپنے بیٹے کو قرآن مجید سکھانے کی وجہ سے. صاحب قرآن کو روز قیامت کہا جائے گا پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا، اور اس طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جس طرح دنیا میں تو ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا تھا، پس تیرا مقام وہ ہوگا جہاں تیری آخری آیت ختم ہوگی. مومن کے گناہ کیسے پیش ہوں گے، یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور کہا جائے گا اس پر اس کے صغیرہ گناہ پیش کر دو. سو وہ اس پر پیش کیے جائیں گے اور اس کے کبیرہ گناہوں کو پوشیدہ رکھا جائے گا، بڑے بڑے گناہ ایک طرف رکھے جائیں گے اور اسے اقرار کرنے کے لیے کہا جائے گا کہ تو نے فلاں دن فلاں فلاں گناہ کیا تھا. وہ کہے گا ہاں، انکار نہیں کرے گا، لیکن اپنے کبیرہ گناہوں کی پیشی سے ڈر رہا ہوگا کہ وہ گناہ کدھر ہیں. اتنے میں کہا جائے گا اس کے ہر گناہ کے عوض اس کو نیکی عطا کر دو، یعنی اس نے توبہ کی ہوگی اس وجہ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دیکھ کر وہ بندہ کہے گا میرے کچھ اور گناہ بھی تھے وہ مجھے یہاں نظر نہیں آ رہے، کیونکہ وہ کیا چاہے گا کہ اس کے عوض بھی اس کو. تو غلطیاں تو سب سے ہوتی ہیں، ہم سب سے، اور ہمیں ڈرنا بھی چاہیے، لیکن کثرت سے توبہ کرنی چاہیے. یہ توبہ ہمارے اندر عاجزی پیدا کرتی ہے اور کبھی بھی ہمیں پراؤڈ نہیں ہونے دیتی پھر کہ ہم بڑے نیک ہو گئے. ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں جب غلطی کرتے ہیں نا ہم، تو ہماری ایک گٹ فیلنگ ہوتی ہے نا، ایک فوراً ہمیں ایک انکمفرٹیبل سی فیلنگ ہو جاتی ہے. کوئی بات منہ سے نکل جائے، کوئی چیز، کوئی ایکشن ٹھیک نہ ہو، ہوتا یا نہیں؟ پھر اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ اس کی تعویلیں ڈھونڈیں، ڈیفینسو ہو جائیں. میجورٹی کیا کرتی ہے جب اس کو بتایا جائے یہ غلط ہے ایسے نہ کرو، فوراً کیا کریں گے آگے سے؟ ہم سب اپنے آپ کو یہاں رکھ کے دیکھیں کہ جب ہمیں ہماری کوئی غلطی بتائی جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں. لکھیے اپنے پاس، اپنا پھر جائزہ لیں. موسٹلی ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈیفینسو، اوفینسو اور اگریسو، اور پھر بلیم کرنے لگتے ہیں کہ آپ بھی تو یہی کرتے ہیں. مثلاً اگر میں کسی کے لباس میں سوراخ دیکھوں، وہ جو آج کل ایک کپڑے ہوتے ہیں نا سوراخوں والے، نام ان کا بہت خوبصورت ہے لیکن وہ ہے سوراخوں والے کپڑے، تو سوراخوں سے بندہ ننگا ہوتا ہے. تو اگر کسی کو کہا جائے کہ سوراخوں والے کپڑے میں نماز نہیں ہوتی تو وہ کیا کہے گا؟ ذرا کہہ کے دیکھیں آج کسی کو، پھر کل مجھے بتائیں کہ کیا ہوا. کیا یہی رویہ ہوتا ہے توبہ کرنے کا غلطی سے؟ توبہ کی پہلی شرط ہے کہ آپ اعتراف کریں، اور ہم اعتراف ہی نہیں کرتے کہ ہم غلط کر رہے ہیں. لڑکیوں میں پہننے کے باوجود جب نماز کا وقت آتا ہے تو کیا ہمارے پاس نماز کا الگ ڈریس ہے پھر کہ اس کے اوپر فلی پورے کا پورا پہنے ہم؟ نہیں ہوتا نا، گھر سے باہر کہاں ہوتا ہے، پھر اسی میں نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. پھر وہ نماز کہاں سے نور اور برہان اور وہ سب بنے گی جب ابھی نماز کے نقص کی بات ہوئی تھی کہ شرائط ہی پوری نہیں ہوئی تو باقی کیا ہوگا؟ یا تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا، یا ہم نے کوئی ایسی تعویل کی ہوتی ہے جس سے ہم بہت سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں، اس لیے ہم عمل نہیں بدلتے. میں نے 2-3 دفعہ، مجھ سے نہیں رہا جاتا، میں جب کسی کے قریب بیٹھتی ہوں تو میں بتا دیتی ہوں کہ یہ کپڑے ٹھیک نہیں ہیں یا کچھ، تو وہ کہتے ہیں آج کل بازار میں ملتے ہی نہیں، تو آپ تھوڑے سے ڈفرینٹ پہن لیں، پھر نہ لون پہنیں، آپ وہ پہن لیں کہ جو وہ بھی تو ملتے ہی ہیں نا، تھوڑا سا ڈھونڈے تو مل جائیں گے. کیا ہم یہ کہہ کے چھوٹ سکتے ہیں کہ بازار والے یہ بناتے ہی نہیں؟ وہ کیوں نہیں بنا رہے؟ مثلا اس وقت آپ فار ایگزامپل اگر 500 یا 600 لوگ اس وقت اگر آپ ہیں تو آپ میں سے ہر ایک کے پاس 2 تو لون کے سوٹ ضرور ہوں گے. اگر آپ صرف 600 لوگ بھی یہ کہتے ہیں جا کے دکاندار سے
کہ یہ باریک کپڑا مجھے نہیں لینا, مجھے موٹا کپڑا دکھاؤ. آپ میں سے ہر ایک یہی سوال کرے, مجھے باریک نہیں لینا, مجھے موٹا کپڑا دکھاؤ. اور وہ دن میں 10 دفعہ یہ بات سنے. کیا وہ مینوفیکچرر کو فیڈ بیک نہیں دے گا کہ بھئی لیڈیز کا ٹرینڈ بدل گیا ہے, وہ کچھ اور مانگتی ہیں, وہ بنایا جائے. اور آپ کی وجہ سے ان سائلنٹ گلٹی کانشیس لوگوں کا بھی بھلا ہو جائے گا, جو بول نہیں سکتے ان کا بھی بھلا ہو جائے گا. ہر چیز اویلیبل ہے. یہی تو میں کہتی ہوں, مجھے واقعی نہیں سمجھ آتی کہ کون سی تعویل ہم نے کر رکھی ہے, یا ہمیں واقعی نہیں پتا کہ یہ غلط ہے. دو میں سے ایک چیز تو ہے نا کوئی, یا ہم دھوکے میں ہیں, دھوکہ دیا ہوا اپنے آپ کو, غلط کام کر کے بھی دھوکہ دیا ہوا, اور یا پھر ہمیں پتہ ہی نہیں. تو کرنے کا کام کیا ہے؟ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کے بدلے نیکی ملے, کیونکہ قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتا ہے نا, سورۃ فرقان کی آیت ہے, فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حسنات, ایسے لوگوں کی خطاؤں کو اللہ تعالیٰ حسنات میں بدل دیں گے. تو یہ کون ہوں گے؟ جو سچے دل سے توبہ کریں گے. اور توبہ کرنے کی شرط کیا ہے؟ اعتراف کر لیں کہ اللہ میں نے غلطی کی ہے, یہ میری غلطی ہے, اور پھر اصلاح کر لیں کہ اب نہیں کروں گی, یہ مجھے اب نہیں کرنا. پھر پھسلیں تو پھر کیا کریں؟ اٹھ جائیں کہ بیٹھے رہیں؟ پھسلیں گے, پھر بہت سارے پریشرز ہیں اندر باہر, پھر پھسلیں گے, پھر پھسلیں, پھر کیا کریں؟ پھر اٹھ جائیں, پھر پھسلیں, پھر اٹھ جائیں. تو انشاءاللہ ایک دن اللہ تعالیٰ استقامت بھی دے دے گا. لوگ کہتے ہیں دعا کریں استقامت آئے, تو میں سوچتی ہوں استقامت کیسے آتی ہے؟ ٹھیک ہے, دعا ضرور فائدہ مند ہے, ہر چیز میں فائدہ مند ہے دعا, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن اگر اس کا پروسیس دیکھا جائے نا استقامت کا, تو اس میں کبھی کبھی تو وہ ڈائریکٹ دل میں چیز اتر جاتی, تو بندہ پکا عہد کر لیتا ہے. کبھی کبھی اس میں جیسے بچہ ایک چلنا سیکھتا ہے نا, کتنی دفعہ گرتا ہے پھر چلتا ہے, پھر آ جاتا ہے نا جماؤ. ایسے ہی ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے, ہم گرتے ہیں, پھر اٹھتے ہیں, پھر سنبھلتے ہیں, پھر گر جاتے, پھر آخر کار الحمدللہ کچھ چیزوں پہ جماؤ آ جاتا ہے, لیکن کچھ ابھی بھی امپروومنٹ کے لائق ہوتی ہیں. پھر کچھ دن کے بعد ان میں آ جاتا ہے, پھر اگلا اسٹیپ, پھر اگلا, پھر کہیں پیچھے سے کچھ گڑبڑ ہو جاتی, پھر دوبارہ. یہی جہاد ہے ساری زندگی اپنے نفس کے ساتھ, مسلسل کوشش, اصلاح کی کوشش. یعنی اس وقت کتنا بڑا ریلیف ہوگا جب اللہ تعالیٰ بندہ مومن کا حساب لے کے پھر اس کے بدلے نیکی دے دے گا. تو کرنے کے کاموں میں لسٹ میں لکھتے کہ سچے دل سے توبہ کرنا ہے اور غلطیوں کی اصلاح کی فکر کرتے رہنا ہے. مکھی پہ مکھی نہیں مارنی, وہ پہلے ایک مری ہوئی ایک اور بھی مار دو اسی پہ نہیں. اب تو میں گناہگار ہو ہی گیا, اب تو میں گندا ہو ہی گیا, تو اب میرے پاک ہونے کا تو کوئی طریقہ ہی نہیں رہ گیا. نہیں, ابھی بھی بہت وقت ہے. پھر مومن کی علیحدگی میں معافی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت کے دن ایک مومن اپنے رب کے قریب کیا جائے گا یہاں تک کہ اللہ اپنی ایک جانب اس پر رکھے گا, پھر اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کروایا جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا, کیا تو پہچانتا ہے؟ وہ عرض کرے گا, اے میرے رب میں پہچانتا ہوں. اعتراف. اچھا, یہ اعتراف بھی کون کر پائے گا؟ جو دنیا میں اعتراف کرتا ہوگا کہ اللہ میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں گناہگار ہوں. اللہ فرمائے گا, میں نے دنیا میں تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالا اور آج کے دن تیرے گناہوں کو معاف کرتا ہوں. پھر اسے اس کی نیکیوں کا اعمال نامہ دے دیا جائے گا اور گناہ اس کے چھوڑ دیے جائیں گے, گرا دیے جائیں گے, کیونکہ اس کی کتاب اس کو ملنی ہے نا, جو آگے اس کے ساتھ تولی جائے گی. آگے میزان بھی آ رہا ہے, ابھی تو صرف اعمال نامے پرکھے جا رہے ہیں کیا کچھ کر کے لائے ہو. پھر کفار اور منافقین کی اعلانیہ تذلیل کی جائے گی. لوگوں کے سامنے بلایا جائے گا اور کہا جائے گا, ہؤلاء الذین کذبوا علی اللہ, یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ پہ جھوٹ باندھا. پھر کافر سے سوال کیا جائے گا کہ اگر تیرے لیے زمین بھر سونا ہو تو کیا عذاب سے بچنے کے لیے فدیے میں دو گے؟ وہ کہے گا ہاں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا, تو اس سے آسان چیز کا مطالبہ کیا گیا تھا. پھر یہ کہ منہ پہ مہر لگ جائے گی. قیامت کے دن جب لوگ پیش ہوں گے تو فرمایا تمہارے منہ پہ مہر لگا دی جائے گی. سب سے پہلے جو چیز بولے گی وہ ران اور ہتھیلی ہوگی, یہ پہلے بولیں گے. پھر منافق سے سوال جواب اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے جب ملاقات کرے گا تو فرمائے گا, صحیح مسلم کی روایت ہے, اے فلاں, کیا میں نے تجھے عزت نہ دی, تجھے سردار نہ بنایا, تجھے بیوی عطا نہ کی, تیرے لیے گھوڑے اونٹ مسخر نہ کیے, کیا میں نے تجھے اپنی قوم کا سربراہ اور سردار نہ بنایا اور تو ان سے چوتھائی لیتا تھا؟ وہ عرض کرے گا, ہاں اے میرے رب. اللہ تعالیٰ فرمائے گا, کیا تو گمان کرتا تھا کہ تو مجھ سے ملاقات کرے گا؟ وہ عرض کرے گا, نہیں.
یہ میں نہیں سوچتا تھا کہ میں تجھ سے ملاقات کروں گا. جتنا بھی آج ہم پڑھے یہ پچھلے بھی ہم نے پڑھے ہیں حشر کے دن کا اور اللہ سے ملاقات کی بات, تو اس پر یہ بات اپنے اندر پکی کر لیجئے کہ ملاقات تو ہونی ہونی, چاہے اللہ تعالیٰ مسکرا کے آگے گزار دے, چاہے ایک نگاہ ڈال کے, چاہے پوچھ کے, چاہے بغیر پوچھے, لیکن فیس تو کرنا ہی پڑے گا. یہ یقینی بات ہے. وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ. اچھا میں چاہ رہی تھی یہ دعا یاد کرا دیں پلیز. والجنت حق والنار حق والنبیون حق, سارے ایمان کی باتیں یہ حق ہے. اور یہ جب بار بار ہم پڑھیں گے نا تو ہمیں پھر یقین بھی آنے لگے گا کہ لقاؤ کا حق. ہم کب سمجھتے ہیں کہ اللہ کی ملاقات حق ہے؟ ہم کہتے ہیں پتہ نہیں شاید ادھر سے کہیں چھپ کے پرے پرے نکل جائیں گے. سامنا کرنا جو ہے, انسانوں کا سامنا نہیں کر پاتے ہم. جو لوگ غلط کام کرتے ہیں نا وہ کبھی بھی کسی ایسے بندے کے سامنے نہیں جائیں گے جو انہیں پوچھے کہ یہ کیوں کیا, وہ چھپ جائیں گے. تو کیا اللہ سے بھی کچھ چھپ سکتا ہے؟ یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تجھے بھلا دیتا ہوں جس طرح تو نے مجھے بھلایا. پھر اللہ تعالیٰ دوسرے سے ملاقات کرے گا, فرمائے گا اے فلاں اے فلاں, کیا میں نے تجھے عزت نہ دی, تجھے سردار نہ بنایا؟ اور یہ ساری باتیں جو پہلے سے کی. وہ عرض کرے گا جی ہاں اے میرے رب. اللہ فرمائے گا کیا تو گمان کرتا تھا کہ تو مجھ سے ملاقات کرے گا؟ وہ عرض کرے گا نہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تجھے بلاتا ہوں جس طرح تو نے مجھے بلایا تھا. پھر اللہ تعالیٰ تیسرے سے ملاقات کرے گا اور اللہ اسے بھی اسی طرح فرمائے گا. وہ عرض کرے گا اے میرے پروردگار, میں تجھ پر, تیری کتابوں پر, تیرے رسولوں پر ایمان لایا, میں نے نماز پڑھی, روزہ رکھا, صدقہ خیرات کی, اور اس سے جس قدر ہو سکے گی اپنی نیکی کی تعریف کرے گا, سیلف پریز شروع کر دے گا, میں یہ کرتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا تجھے ابھی اپنی نیکیوں کا پتہ چل جائے گا. پھر اس سے کہا جائے گا ابھی ہم تیرے خلاف گواہ بھیجتے ہیں. وہ اپنے دل میں غور کرے گا کون ہے جو میرے خلاف گواہی دے, تو اس کے منہ پہ مہر لگا دی جائے گی اور اس کی ران, گوشت, ہڈیوں سے کہا جائے گا بولو. پھر اس کی رگ اور اس کا گوشت اور اس کی ہڈیاں اس کے اعمال کی گواہی دیتے ہوئے بولیں گے. اور یہ سب اس وجہ سے ہوگا کہ کسی نفس کی طرف سے کوئی عذر قائم نہ ہو سکے گا. یہ منافق آدمی ہوگا, اس پر اللہ اپنی ناراضگی کا اظہار فرمائے گا. حالانکہ یہ کیا کچھ کرتا ہوگا, نماز, روزہ, صدقہ خیرات, اور بھی نیکیاں جس کا اس کو بڑا زوم ہوگا. یہ ہے اصل ڈرنے کی بات. ہمیں جس بات سے بہت ڈرنا چاہیے نا وہ یہ کہ ہم کسی دھوکے میں نہ رہ رہے ہوں, کسی خوش فہمی میں مبتلا نہ ہوں کہ ہم نیک ہیں. جو نیکی ہو جائے تو شکر ادا کرے, اللہ تیرا شکر ہے تو نے توفیق دی اور تیری توفیق سے مجھ سے کچھ ہو گیا, اللہ تو قبول کر لے. اور اگر نہ ہو تو اس پر انسان رنجیدہ ہو, کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کرے. اس میں ایک چیز بہت اہم لگ رہی ہے کہ بظاہر وہ یہ سمجھے گا نا کہ میرے تو خلاف تو کوئی بھی نہیں ہے, جو یعنی سب کو یہی پتا ہے کہ میں بہت نیک ہوں اور میں بہت اچھا ہوں, اور اس کے ذہن میں بھی کوئی ایسا شخص نہیں آ رہا ہوگا کہ جو یہ جانتا ہو کہ اس نے کوئی غلط حرکت کی ہے کبھی, یعنی اس نے چھپ چھپ کے بھی کی ہوگی. تو لیکن اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اس کے اپنا جو جسم ہے اس کو تو سب پتا ہے, اس کو جب بلوایا جائے گا. یہ کتنی ڈرنے کی بات ہے نا کہ اپنا جسم ہی بے وفا ہو جائے. آج تو یہ ہمارے تابع نا, ہم ہاتھ کو کہتے ہیں یہاں ہو جاؤ, یہاں ہو جاؤ, ادھر ہو جاؤ, ادھر ہو جاؤ, سب کر رہے ہیں, ہماری مرضی پہ نہیں ہوں گے کل. بعض اوقات لوگ اس طرح کی باتوں کو ایک اپنے لیے بہانہ بھی بنا لیتے ہیں کہ نیکیاں جو کرنے والے لوگ ہیں وہ تو اپنے پتہ نہیں زوم میں مبتلا ہوں گے اور ان کا تو پھر حساب ایسا ہو جائے گا, تو کیا ضرورت ہے پھر اتنی زیادہ نمازیں لمبی پڑھنے کی, اور وہ اس چیز میں پھر یعنی غلط اس کا استعمال کرتے ہیں. حالانکہ جب میرے بچے بعض وقت اس طرح کی اگر کبھی کوئی بات کرے نا تو میں ان کو یہی کہتی ہوں کہ بیٹا اگر آپ پڑھائی کرتے ہیں اور پیپر والے دن اگر آپ کو فرض کرو وہاں کوشچنز نہیں صحیح آ رہے تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ پڑھنا ہی نہیں چاہیے؟ پڑھنا تو بہرحال ہے نا. پھر آپ دعا بھی ساتھ کریں کہ اللہ کرے کہ اس علم کا آپ کو پھر فائدہ بھی ہو جو آپ تیاری کر کے جاتے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں نکلتا کہ پھر آپ تیاری ہی نہ کریں. تو ہمیں بہرحال نیکیوں کے لیے اسی طرح حریص تو رہنا ہی ہے اور اس کے لیے پوری جد و جہد کرنی ہے ساتھ, لیکن یہ دعا بھی اللہ سے مانگے کہ اللہ ان نیکیوں کا زوم نہ آئے ہمارے دل میں اور ہم اللہ کے آگے عاجز بندے ہی بن کے رہیں اور تکبر میں نہ مبتلا ہوں. اور ایک اور چیز یہ کہ جب ہم کسی کی چھوٹی سی غلطی دیکھ لیتے ہیں تو اس کے بارے میں ایک بدگمانی اپنے دل میں قائم کر کے اس کو پھر معیار بنا لیتے ہیں, فلاں تو ایسا ہے اور ہم تو ویسے نہیں ہیں.
اور اس سے بھی خود کو جھوٹی تسلیاں دیتے رہتے. اگر ہم اپنا یہ فیکٹ اپنے ذہن میں رکھ لیں اور دل میں بسا لیں کہ جنت ہمیں ہماری نیکیوں کے بدلے نہیں ملنی، جنت تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے بدلے دینی ہے، تو پھر مجھے پرسنلی اس چیز نے بہت فائدہ دیا تھا. جب میں نے تفسیر میں یہ بات پڑھی تھی تو ایک دم مجھے شوق لگا تھا جب مجھے پتہ لگا کہ ہماری نیکیاں چاہے وہ کتنی بھی ہوں کوئی فائدے کی نہیں ہے اگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نہ کرے. تو پھر وہ زوم تو آٹومیٹیکلی ختم ہو جاتا ہے. پھر آپ کتنا بھی کرو آپ اسی بات پہ ڈرتے رہتے ہو کہ یہ تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ رحم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. یعنی کام ایسا کریں کہ اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو جائے. تازہ ہم لوگ جو لوگ آلریڈی ریلیجن میں ہوتے ہیں نا ان کو دیکھتے رہتے ہیں جی. اس بات کو کوئی سوچتا ہی نہیں ہے. بہت دفعہ یہ بات میں نے ویسے بھی پوائنٹ ریز کیا کہ ہم امپرفیکٹ لوگ ہیں، ہم پرفیکشن میں ہے ہی نہیں. ریلیجن پرفیکٹ ہے، وہ ہر بندہ اپنی استطاعت کے مطابق اور اپنے کیلیبر کے مطابق ہی لے گا نا. اگر وہ کچھ امپرفیکشنز دکھا رہا ہے تو آپ اس کو ریلیجن سے اٹیچ مت کریں. لیکن یہ اتنا کامن ہے کہ ریلیجس لوگوں کو اس کا وہ بنا دیتے ہیں کہ دے آر ریپرزینٹیوز آف دین، تو وہ جو کریں تو اس کو پھر اسلام کی برائی کے طور پہ کہا جاتا ہے. بہت سے لوگ ایسے میں نے دیکھے ہیں کہ جو لائک جب ریلیجس نہیں تھے تب بھی کوئی اس طرح کی عادات تھیں جس سے لوگ اریٹیٹ ہوتے تھے، تو جب وہ ریلیجس ہو گئے تو بھی تھوڑی بہت رہی ان میں، تو پھر وہ دین کے ساتھ اس کا نام لگ گیا، حالانکہ وہ تو پہلے ہی ویسے تھے. بالکل. تو پرسنالٹیز کا جو امپرفیکشن ہے اس کو ریلیجن کے ساتھ اٹیچ کر کے نہیں دیکھنا چاہیے. یا یہ تو ہم اس سے ہی نہیں جواز نکال سکتے کہ پھر یہ پڑھنا پڑھانا ہی چھوڑ دینا چاہیے. شاید کسی دن ٹھیک ہو ہی جائیں، کوشش میں تو لگے ہیں. ہم یہ بھی تو پلس پوائنٹ دیکھیں کہ وہ اسٹرگل تو کر رہے ہیں. ہم یہ کیوں دیکھتے ہیں کہ وہ بہتر ہیں جو اسٹرگل ہی نہیں کر رہے. پھر ریاکاروں کا انجام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہارے حق میں سب سے زیادہ شرک اصغر کا ڈر ہے. عرض کیا گیا شرک اصغر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ریاکاری. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب لوگوں کو بدلہ دیں گے تو ریاکاروں سے کہیں گے ان ہستیوں کی طرف چلے جاؤ جن کے سامنے دنیا میں ریاکاری کرتے تھے اور دیکھو ان کے پاس تمہارے لیے کیا بدلہ ہے. یہ اس وقت ہوگا جب ہم کوئی بھی کام انسانوں کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں کہ فلاں استاد خوش ہو جائے، فلاں بزرگ خوش ہو جائے، امی ابا خوش ہو جائیں. نہیں، اصل اگر ہم ٹارگٹ رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے تو بلیو می اللہ تعالیٰ بندوں کے دل میں خود ہی محبت ڈال دیں گے، وہ ان کو بھی آپ سے خوش کر دیں گے. لیکن اگر آپ بندوں کو خوش کرنے میں لگے رہے، نہ بندے خوش ہوں گے اور نہ اللہ تعالیٰ، کہیں کے بھی نہ رہیں گے انسان. پھر ایک اور حدیث ہے جو شخص 10 یا اس سے زیادہ لوگوں کے معاملات کا ذمہ دار بنتا ہے وہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس حال میں پیش ہوگا کہ اس کے ہاتھ اس کی گردن سے بندھے ہوں گے جنہیں اس کی نیکی ہی کھول سکے گی، ورنہ اسے اس کے گناہ ہلاک کر دیں گے. حکومت کا آغاز ملامت سے ہوتا ہے، درمیان ندامت ہے اور اختتام قیامت کے دن رسوائی ہے. یعنی عام طور پر لوگوں کو اس کا بہت شوق ہوتا ہے نا کہ کوئی عہدہ مل جائے، شاید اس سے کوئی عزت ہوتی، حالانکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سے ہر طرف سے ملامت شروع ہو جاتی. پہلے آپ زیادہ امن چین میں بیٹھے ہوتے ہیں. پھر آپس کے ظلموں کا حساب کتاب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے بھائی پہ ظلم کیا ہو اسے چاہیے کہ دنیا میں ہی معاف کرا لے، آخرت میں روپے پیسے نہ ہوں گے اس سے پہلے کہ اس کے بھائی کے لیے اس کی نیکیوں میں حق دلا دیا جائے. اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی تو اس مظلوم بھائی کی برائیاں اس پر ڈال دی جائیں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تم لوگوں سے حقداروں کے حقوق ادا کروائے جائیں گے، یہاں تک کہ بغیر سینگ والی بکری کا بدلہ سینگ والی بکری سے لیا جائے گا. 1 درہم کا بھی حساب ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی موت ایسی حالت میں آئے کہ اس کے ذمہ 1 اشرفی یا 1 درہم بھی ہو تو اس کی ادائیگی اس کی نیکیوں سے کی جائے گی، کیونکہ وہاں اشرفی یا درہم نہ ہوں گے. لہٰذا جس کسی کا کوئی قرضہ لے رکھا ہو، کسی سے کوئی چیز ادھاری لے رکھی ہو، سب واپس لوٹائیں. کیونکہ ہم بعض اوقات کہتے ہیں اچھا یہ تو معمولی سی چیز ہے، 4 روپے کا پین ہے، اس کا کیا فرق پڑتا ہے. نہیں، 1 روپے کی بھی کوئی چیز ہے تو بھی آپ واپس لوٹائیں. لوگوں کی چیزیں اپنے پاس مت رہنے دیں. اور پھر چوری تو بہت دور کی بات ہوتی ہے کہ انسان کسی کا مال اس کی مرضی کے بغیر جا غصب کرے. اب کیا ہمارے پاس اتنی نیکیاں ہیں کہ ہم کسی کی دنیا کو نقصان دے کے اپنی آخرت میں سب کچھ کسی اور کو دے دیں؟ کیونکہ جب کسی کی نیکیاں بھی ختم ہو جائیں گی تو مظلوم کی برائیاں اس کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی. پھر جرم اور سزا کا موازنہ اور حساب. ایک صحابی آپ کے سامنے بیٹھے اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے کچھ غلام ہیں، وہ مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں، خیانت بھی کرتے ہیں، میرا کہنا بھی نہیں مانتے، پھر میں انہیں مارتا ہوں اور برا بھلا کہتا ہوں، میرا ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ فرمایا ان کی خیانت، جھوٹ اور نافرمانی اور تمہاری سزا کا حساب لگایا جائے گا.
اگر تمہاری سزا ان کے جرائم سے کم ہوئی تو وہ تمہارے حق میں بہتر ہوگی، اور اگر تمہاری سزا ان کے گناہوں کے برابر نکلی تو معاملہ برابر ہوگا، تمہارے حق میں ہوگا اور نہ تمہارے خلاف۔ اگر سزا ان کے گناہوں سے زیادہ ہو گئی تو کیا ہوگا؟ تو اس اضافے کا تم سے بدلہ لیا جائے گا۔ اس پر وہ آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زار و قطار رونے لگا، چلانے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کیا ہوا؟ کیا یہ قرآن کریم میں یہ آیت نہیں پڑھتا کہ قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو قائم کریں گے، لہٰذا کسی پر ظلم نہ ہوگا، اور وہ رائی کے دانے برابر بھی ہوا تو ہم اس سے لے آئیں گے اور ہم حساب لگانے کے لیے کافی ہیں۔ وہ لوگ تو پڑھ کے رونے لگتے تھے، اور ہمارا کیا حال ہے؟ بس ایک بات سنی اور گزر گئی۔ اصل میں یہ یقین نہیں ہے نا کہ حساب برحق ہے۔ عمار بن یاسر کہتے ہیں اگر کوئی شخص اپنے غلاموں پر ظلم کرتے ہوئے مار پیٹ کرے گا تو قیامت کے دن اس کی وجہ سے اسے بیڑیاں پہنائی جائیں گی، آقا کو، مالک کو۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔